گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ توبہ کا کرنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہم کو ہمارے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ گناہ میں بدبو نہیں، ورنہ ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ جن کی بدبو کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی نہ آتا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے تو گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو خدا کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ وہ گناہ گار کی دعا بھی سنتا ہے۔ اے انسان، ہاتھ مایوس نہیں ہوں گے، اٹھا کر تو دیکھ۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ روز چھپا دیتا ہے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہیں۔ گناہ پہ ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا ذکر کبھی نہ کرو، کیونکہ اپنی نیکی چھپانا تمہاری سوچ کا امتحان ہے اور دوسرے کے گناہ کو چھپانا تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جب بھی زندگی رلائے سمجھنا گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو گئی۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ گناہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔